بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس میں بات شروع ہوئی اہل کتاب سے تعلق، اہل کتاب کے ساتھ جو کس قسم کا تعلق رہتے ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایمان اور خشیت اور انصاف پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں بھی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اور میرا بہت اتفاق ہوا ملنے کا لوگوں سے، اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ بات کریں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دے ایگری ٹو ایوری تھنگ دیٹ وی سے، not out of ignorance of their religion but actually they know their religion better than the others۔ تو کیونکہ اصل میں سورس تو ایک ہی ہے نا کتاب کی، تو بہت سی چیزیں ان کی کتابوں میں وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ بعض پیسیجز تو بالکل معنوں میں بھی ملتے جلتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا تھا کہ کوئی کرسچن آدمی اپنی کتاب کو بھی ایک اوپن ذہن سے اور ایمانداری سے پڑھے تو ہی ول اینڈ اپ بینگ اے مسلم۔ اور اس کے اندر یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بھی اس کے اندر پیشن گوئیاں ہیں۔ تو جب یہ آپ کو پتہ چل گیا، بہت سے ایسے لوگ تھے جو کرسچینٹی سے پھر مسلمان ہوئے نا، سلمان فارسی نکلے تو وہ کدھر سے ایران سے ہوتے ہوئے پھر کرسچینٹی کے پادریوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمام چیزیں سیکھتے انہی سے پھر انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مدینے پہنچے، آخر میں ملے۔ تو یہ ان میں لوگ جو ہے نا ایسے حق کو پہچاننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ختیجہ کے جو کزن تھے جنہوں نے پہلے سے آرا دی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر اس وقت زندہ رہا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لیکن وہ نہیں رہے اس وقت تک۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ نجاشی تھا نا، کنگ نجاشی، جب اس کو پڑھ کے سورۃ مریم عباس نے سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جو کچھ ہم جس طرح کی رسپیکٹ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا مریم علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس ہے، وہ آؤٹ سائڈ آف کرسچینٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام میں بھی اس سے زیادہ ہیں جو کہ کرسچینٹی کے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بعض معجزات کے اندر ایک یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنی کریڈل سے یا وہاں سے بات کی ایک عام آدمی کی طرح، یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہمارے پاس، کچھ ان کے پاس نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر مریم علیہ السلام کے حوالے سے بعض اہل کتاب تو ان کے بارے میں بہت غلط رائے رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ جو ہے نیکی اور انصاف کی بنیاد پہ تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ دشمنی عمومی اصول نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ وہ رکھیں۔ اہل کتاب کا ایک خاص ایک لیول ہائی ہے، بیکاز دے آر کلوزر ان فیتھ۔ حلال و حرام میں میانہ روی اختیار کرنا، حلال جو اللہ اور اس کے رسول نے عرض کر دیا، جو حرام کر دیا، بس وہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر حرام کا فتویٰ لگانا جو کہ حلال ہیں، یہ نہایت ہی بڑا جرم ہے۔ آپ کسی اپنے آپ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی اگر کسی نالجبل بندے سے یہ کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کرے، اس کے لیے آسانی فرمائے، معاف فرمائے کہ کسی غلطی کی بنیاد پہ اس نے کیا۔ لیکن عام لوگوں میں یہ بڑا ہو گیا کہ جی ھذا حلال و ھذا حرام، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حلال حرام وہ جو اللہ نے ڈیفائن کر دیا وہی ہے، اس کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ بناؤ، حد سے تجاوز نہ کرو۔ دین کو سخت بنانا جو ہے نا، اس کی طرف ہمیں اس سے روکا گیا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو بجائے اس کے کہ مشکل پیدا کریں۔ حج کے معاملے میں آپ دیکھیں نا، حج کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حج کرنے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آتا ہے کہ صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ دیکھیں حج جو ہے انسان بار بار نہیں کرتا نا، جو چیز بار بار نہیں کی جائے اس میں غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ آ کے کہتے تھے مجھ سے یہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا حرج، لا حرج، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، مطلب دی از جسٹ لیٹنگ دم گو، ٹھیک ہے تمہارا حج قبول ہو گیا۔ ابھی آپ کو ذرا سی بھی ادھر ادھر کر دیں، وہ کہتے ہیں بکرا کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اور کہاں ہمارے لوگ بہت مشکل بنا دیتے ہیں دین کو۔ کفارے اور جو آپ کے قسم، آپ نے کسی چیز کے اوپر قسم کھائی یا کوئی اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر فلاں چیز ہو گئی تو میں یہ کروں گا، اس کے بارے میں احکام ہے کہ اس کو کیسے وہ کیجیے۔ قسم توڑنے پر کفارہ ہے کہ جی آپ نے کوئی قسم کھائی کہ جی میں یہ دوں گا اور نہیں دی تو پھر جو بھی اس کا کفارہ آپ نے متعین ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ جیسے مسکین کو کھانا کھلانا، یہ اکثر چیزوں میں یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بڑی اچھی نیکی ہے، ویسے بھی بڑی اچھی نیکی ہے، اور کسی چیز کی
کسی گناہ کی کمپنسیشن کے طور پہ بھی اس کو انکریج کیا گیا کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، روزہ نہیں رکھ سکے تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ ساری چیزیں بار بار یہ حدیث تو نہیں ہے کسی صحابی کا غالباً قول ہے یا کسی بڑے آدمی کا، وفش السلام، یہ تو خیر ہے الگ سے ہے، لیکن وہ پورا جو ہے وفش السلام ویطعم الطعام وصلوا باللیل الناس نیام، یہ 3 ایسے نیکیاں ہیں کہ ایک تو یہ کہ سلام کرو، جو جنرل سوشل بیہیویئر جو ہے کہ لوگوں کے اوپر سلامتی بھیجو، ہیلو ہائی کرو لوگوں سے، پھر اپنے منہ بنا کے نہ بیٹھو، سلام دعا ہونی چاہیے، وفش السلام ویطعم الطعام، یعنی لوگوں کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، یہ بڑی نیکی ہے کہ لوگوں کو بلایا، اپنے گھر پہ بلایا، کھانا کھلایا، جہاں موقع ہو وہاں ہم نے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، دس از ویری گڈ۔ ہم نے وہ بھی جن کی، جو میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جو مستحقین کے، ویسے ہی لوگوں کو کھانا کھلانے کے محبت بڑھتی ہے، اچھے تعلقات قائم ہوتے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے جہاں تک ممکن ہے اس کو۔ اور پھر رات کو نماز پڑھ، صلوا باللیل الناس نیام، یعنی رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی انڈیویجول چھپی ہوئی ایک نیکی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا کوئی اجر جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، آگے آئے گا سورہ سجدہ کے اندر جب اس نے کہا کہ جو لوگ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑا دینا یا غلام آزاد کرنا، کسی کو غلام آزاد کرنا اب ہمارے لیے تو بس میں نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، ضمانتوں کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ پاتے، یا کسی کے قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، یہ کر دینا کسی چیز کے لیے، کوئی بھی آپ نے نیکی کی، کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کی اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اچھا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ورنہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے، قسم توڑنے کے یہ سارے آپشنز اللہ تعالیٰ نے دیے کہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یا یہ کر دو، تو یہ احکام ہے اللہ تعالیٰ کے اس طرح پورے۔ شراب اور جوئے کی پابندی اس کے اوپر ہے کہ شراب کو کہتے ہیں خمر، جو نشہ، انٹاکسیکیشن، آپ کے دماغ کو گما دیتا ہے، اور جوا میسر، یعنی جو آپ بیٹنگ کرتے ہیں یا لاٹری، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتے ہیں، ہم بڑے یہاں پہ لاٹری ہو جاتی ہے، کیا اس کا کوئی ایک نام دیا ہوا ہے یہاں پہ جس کے اوپر وہ چلا دیتے ہیں، اور سب اسٹیٹ، کبھی کبھی حکومتیں اس کو وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ کیا کون سے ڈرا، لکی ڈرا، اور یہ ساری چیزیں، یہ دس از انڈر دس میسر، خمر اور میسر، شراب اور جوا سے پابند، شیطان کے کام ہیں یہ کام شیطان کے، یہ نہیں آتے ہیں، ہم نے کہا کہ جو منع کی چیزیں گئی ہیں چیزیں اس میں بڑی سختی ہے، آپ نے نہیں کرنا، بس جو معروف ہے اس کے اندر یہ کہ جہاں تک آپ سے ممکن اتنا کر لیں، لیکن جو آپ سے نے کہا جو میں نے منع کیا بس وہ منع ہو گیا۔ دشمنی اور غفلت الہی کا ذریعہ بنتی ہیں یہ ساری چیزیں جو شیطان کے کام ہیں، مومن کے لیے قطعی ممانعت ہے ان سے، جوا، شراب اور یہ ساری چیزیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی کہ وہ وہی بات کرتے ہیں، الا یوحا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بات کرتے، جو وہی کیا جاتا ہے، دین مکمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت پہنچا دی، اور جہاں ایسا ہوتا تھا دنیاوی بات ہوتی وہ خود ہی کہتے تھے یہ تمہارے اپنے معاملات ہیں، تم خود فیصلہ کر لو، لیکن جہاں انہوں نے کہہ دیا تو بس پھر وہ ایک بات اٹل ہو گئی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ حضرت عیسیٰ کا عقیدہ یہ تھا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہمارا عقیدہ جو ہے عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے، یہ اس میں اختلاف ہوتے ہیں نا اہل کتاب کے ساتھ، کیونکہ یہ ساری اہل کتاب کے ضمن میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ربوبیت یا جو ثلث کا ان کا عقیدہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ذات میں حلول کر گیا تھا اور وہ پارٹ آف اللہ ہیں، اور جبریل پارٹ آف اللہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اپنی کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بعد میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس میں بڑی لوگوں نے، شیخ احمد دیدات اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے ٹو پروو دیٹ دیز تھنگز آر ناٹ ریئلی فرام دیئر ریلیجن اور فرام دا بک، یہ بعد میں شامل کی گئی ہے کیونکہ تدوین نہیں ہوتی نا اس کتاب کی۔ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، 2 مہربانیاں کی ہمارے ساتھ ایسی جو اہل کتاب کو میسر نہیں تھیں۔ ایک مہربانی تو یہ کہ اس نے کہا ان لہ لحافظون، کہ نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، یو ڈیڈنٹ ڈو اٹ پراپرلی، یہودیوں نے نہیں کی، اور ہم انسانی تھے نا، ہماری پہلے کی نسلیں تھیں، عیسائیوں نے نہیں کی، تو تم بھی نہیں کر پاؤ گے، اس لیے ہم کریں گے اس کی اس کا حصہ، اس کا ایک انتظام کیا اس نے فور لانگ ٹائم، ایون بیفور دی پرافٹ واز بورن، ہی براٹ دی ہیومینٹی ٹو دا لیول that it was able to preserve the message of Allah
فار دا جنریشنز ٹو کم انٹل دا لاسٹ ڈے. وہ ایک پورا یہ ایونٹ ہے. میں ایک پریزنٹیشن ہے جو میں اکثر ینگ لوگوں کو دیتا ہوں, اس میں ہم اس کا نام ہے دا ڈیوائن ڈیزائن. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا کہ اس کو کیسے پریزرو کیا جائے. مثلاً ایک چیز صرف اس کی میں بتا دیتا ہوں آپ کا, وہ یہ ہے کہ انسان نے بلاک پرنٹنگ کب سیکھی. انسان نے بلاک پرنٹنگ بالکل اسی وقت سیکھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے, اور وہ لوگ تھے جاپان میں جنہوں نے یہ چیز ایجاد کی, بلاک پرنٹنگ. جاپان سے جو چینی ان کے قیدی تھے ان سے انہوں نے سیکھی, اور پھر وہ واپس گئے, اور پھر مسلمانوں سے سینٹرل ایشیا میں ان کی جو جنگیں ہوئیں تو یہ فن ان سے مسلمانوں تک پہنچا. اس کے بعد مسلمانوں نے قرآن کی بلاک پرنٹنگ شروع کر دی. جب قرآن کی بلاک پرنٹنگ ہو گئی تو پھر تو محفوظ ہو گیا نا, ماس پروڈکشن ہو گئی. پہلے تو ہاتھوں سے لکھتے تھے پتوں پہ, یہ ایسی تو نہیں ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ ان کو ایسی جگہ پہ لے جاؤ اور پھر رسول کو مبعوث کرو تاکہ میسج پریزرو ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ احسان کیا. دوسرا احسان جو کیا وہ یہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی اور پیغمبر نہیں چھوڑا کہ جس کو ہم قتل کر سکیں. ٹھیک ہے نا, پہلے والوں نے پیغمبروں کو قتل کیا بنی اسرائیل نے, ہمارے لیے تو یہ چانس ہی نہیں ہے الحمدللہ کہ کوئی ہمارے پیسے پیغمبر آئی نہیں اس کے بعد, ورنہ ہم وہ بھی کر گزرتے, نعوذ باللہ. سارے کام ہم وہی کرتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں. توحید کے بارے میں اب سورہ انعام ہے, اس کا آغاز ہے. کائنات کی تخلیق ایک اللہ کی قدرت, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم. اندھی تخلیص یا آبا کی پیروی جو ہے قابل مذمت ہے. اس میں ہم مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے آبا نے کہہ دیا یہ تو ٹریڈیشن ہے, میں نے باپ سے سیکھا, وہاں سے چلی آ رہی. بہت سی ٹریڈیشن اچھی ہیں, بہت سی ٹریڈیشن غلط طور پہ اسلام کے پیرائے کے اندر, جیسے آپ کہہ رہی تھی نا پچھلے پروگرام کے اندر کہ جی اسلام کا ٹیگ لگا کے ہم عورتوں کو جو ہے نا اس کو ابیوز کرتے ہیں گھر میں. تو یہ چیزیں ہمارے کلچر میں تو آ گئی ہیں. جہاں تک کلچر اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے, اس کی وائڈ باؤنڈریز کے اندر ہے, اٹ از ایکسیپٹیبل. wherever it crosses you leave the culture and you go inside the four boundaries of Islam. That is what is required. عقل اور دلیل کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد اور دلیل غور و فکر اور شعور پر ہے. ایمان ہے آپ کا, آپ نے چیزیں مان لی, اور ہم نے کہا کہ اکثر چیزیں جو ہے ہمارے ذہن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا وجود, آخرت کا پیغام, یہ سارا ہمارے اندر ودیت کر گئے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے ینگسٹرز کے لیے کہ ہمیں جب پیدا کیا نا, اس سے پہلے جو ہوتا ہے نا الست بربکم, وہ ایک وعدہ الست جس کو کہتے ہیں اردو میں, کہ اس اللہ تعالیٰ نے ساری روحیں پیدا کی, اس کے بعد پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے سب نے کہا ہم تمہارے رب ہیں, آپ ہمارے رب ہیں. اور وہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, اٹس سم ویئر ان آور برین, وہ ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے. تو جب بھی آپ اس ڈی این اے, اس نیچر سے بغاوت کرتے ہو, کہتے ہو نہیں میرا رب یہ نہیں ہے, میں تو کچھ کسی اور راہ پہ جاؤں گا, تو ایکچولی یو آر فائٹنگ ود دی ہول سسٹم. پوری کائنات سے آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جب آپ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کر دیتے ہیں تو آپ کائنات کی ردم کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس میں دو باتیں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. ایک سید مودودی کے کلام سے, اور ایک جو بڑا مشہور ایک پابلو کویلو جس نے وہ لکھی ہے نا الکیمسٹ کتاب, دونوں نے اپنے اپنے حساب سے بات کی. مولانا مودودی نے کہا کہ جی اب آپ جب اس کائنات کی ردم کے ساتھ اپنے آپ کو کر دیتے ہیں تو پوری کائنات آپ کی ہم آواز اور آپ سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے. مطلب واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, آل دی کارنر, اگر یہ ہوا ہے, پتھر ہے, کچھ بھی ہے, دس از پریزنگ یو, دس از میکنگ دعا فار یو. فرشتے آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, یہ سب آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کائنات کی ردم کے خلاف جاتے ہیں, اور پھر یہ سب آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو کہیں سے بھی آپ کے انسانوں میں سے بھی لوگ اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, نہیں تو آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بات سید مودودی کویلو نے یہ کہا کہ اسی قسم کی بات کی کہ اس نے کہا کہ جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ ٹوٹ کر چاہتے ہیں, کہ جو اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, تو پھر چیزیں آٹومیٹیکلی اسی طرف ہونے, جیسا آپ سوچنے لگتے ہیں اسی طرح ہونے لگتی ہیں. دو مختلف انداز سے باتیں ہوئیں, لیکن یہ کہ کائنات کی ردم کے ساتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غور و فکر کر کے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ مطمئن کریں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ مطمئن کریں کہ یہ چیز کیسے ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ کیوں ہے, یوں کیوں ہے. بالکل سائنس سے اور جیسے بھی چاہیں آپ کو اطمینان حاصل کر ہوتا ہے, آپ اطمینان حاصل کریں. لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی نالج لمیٹڈ ہے, اور آپ جو غیب جو ہے نا, غیب کے اوپر مثال کے طور پہ ہم وہ کرتے ہیں,
بلیو کرتے ہیں. غیب مطلب وہ چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی. اب غیب کے اوپر تو بہت سی چیزیں سائنس کی بھی ہم بلیو کرتے ہیں. ہم کبھی آپ میں سے کوئی یا میں بھی گیلاپیگس آئی لینڈ گیا ہے؟ نہیں گئے. لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ ڈارون نے جو تھیوری بنائی وہاں پہ جو اس نے ایویڈنس دیکھے وہ ہوں گے وہاں جبھی اس نے وہ بات کی. ہم مان لیتے ہیں نا. یا نیوٹن نے کچھ کہا تو ہم نے خود تو نہیں دیکھا وہ ہوتے ہوئے, یا آئنسٹائن نے کچھ کہا. یہ بھی ہمارے لیے ایک طرح کا غیب ہی ہے کیونکہ ہماری علم سے ماوراء ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی جو ہمیں نہیں معلوم, اور وہ ساری چیزیں غیب میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہیں معلوم ہے, اس کا میں نے تمہیں بتایا. روح کے بارے میں سوال نہیں کرو, میں نے تمہیں نہیں بتایا, جتنا بتا دیا بس اتنا کافی ہے. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ڈونٹ گو انٹو جو وہ کہتے ہیں نا متشابہات, اس کے اندر زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنے اطمینان کے لیے آپ کوئی چیز آپ کو ملتی ہے ضرور لیں, سائنس سے لیں, کہیں سے بھی. تو آپ کے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ دلیل اور غور فکر پہ اور شعور پہ مبنی ہو تو بہت اچھا ایمان. اچھا یہ کہ انبیاء کی مخالفت, ہر نبی کا یہی حال رہا کہ ان کو انکار کرنے والے بہت سارے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہی رہا. مکے کی آپ ساری زندگی میں دیکھیں بہت گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے, کتنی مخالفت تھی. پھر مدینے گئے, وہاں پہ بھی مخالفت چلتی رہی ان کی ساری زندگی چلتی رہی. مکہ فتح ہو گیا, مکے کے بعد بھی جنگ حنین ہوئی, کیا کیا ہوا. تو ان کو مخالفت کا بڑا سامنا کرنا پڑا اور بڑے سخت چیزوں سے ان کو گزرنا پڑا. جب لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, بھئی آپ کو پتہ ہے سچائی کیا ہے. اگر آپ کو کوئی چھوٹی سی بھی سچائی پتہ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ چیز ایسے ہے, اور اس کا آپ کے سامنے لوگ انکار کر دیں تو آپ کو برا لگے گا. نہ صرف برا لگے گا, اٹ ول ہرٹ یو, آپ کو ایزا پہنچے گی اس سے کہ یار. اور پھر یہ کہ آپ وہ چیز ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں, اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, اینڈ دے آر ریجیکٹنگ یو. تو ان چیزوں سے انبیاء گزرے, اور انبیاء جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ترین بندوں کے اندر سے نمبر 1 جو تھے انبیاء تھے, پھر شہداء تھے, پھر اور یہ سارے لوگ. تو یہ انبیاء کی مخالفت جو ہے وہ ہم نے ابھی بات کی کہ ہمیں الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس کے بعد نہیں آئے. ورنہ ان لوگوں نے تو ان کو یہ زندہ بھی نہیں چھوڑا. یحییٰ کے ساتھ کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنا چاہا جو نہیں کر پائے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ ہی واز ریزڈ بائی اللہ. تمسخر اڑایا, جادو کا الزام لگایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ سارے الزام جو ہے نا وہ لگا کر, مگر انجام حق ہی کا غالب آنا ہے. اب کچھ باتوں میں یہ ہوتا ہے کہ رسول کی زندگی میں غلبہ آ جاتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا, یا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر آیا. بعض صورتوں میں وہ غلبہ رسول کی زندگی میں نہیں آتا لیکن بعد میں آ جاتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام, ان کی زندگی میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی لیکن بعد میں لوگ اس طرف آئے ایک بڑے تھے. تو یہ ایک عظیم ترین شخصیات ہمارے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیجتا ہے, اور ان کے ذریعے سے ہماری تعلیم کا انتظام ہوتا ہے. جیسا اس نے وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ نیچے جاؤ اور تمہاری پروجنی کو اس طرح وہ کریں گے. الفاظ اس میں دیکھیں جو آئے ہیں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عربی اور اردو الفاظ کا خیال رکھیں اور سمجھیں. ایمان, کفر, سیم, شرک, عدل, ظلم, اطاعت, رسول, وہی لفظ ہے وہی کا ہے. ہمارے ہاں تو کوئی اور اردو میں لفظ نہیں ہے, انگریزی میں ریولیشن کہتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو وہی ہے استعمال ہوتا ہے. حلال, حرام, خمر, یہ تھوڑا سا مختلف ہے. ہمارے ہاں شراب کہتے ہیں, وہاں پہ خمر کہتے ہیں. میسر مختلف ہے, میسر کو ہمارے ہاں جوا کہتے ہیں اردو میں, لیکن وہاں پہ میسر ہے. شیطان اس سیم. دشمنی, ہم اردو میں دشمنی کہتے ہیں. عداوت, عدو لکم, عداوت سے نکلا. ہدایت سیم ہے. گمراہی کو ضلالت کہا جاتا ہے. یہ وہ ضلالت نہیں ہے, ضلالت تو وہ ہے کہ نیچے والی چیز جو اردو میں ہوتا ہے نا ذلیل ہو جانا نیچے. ضلالت یعنی ضلالت ضاد سے کہ گمراہی یا اندھیرا. قیامت سیم ہے, شہادت سیم ہے, توحید سیم ہے, عبادت سیم ہے. تو اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ سارا پارے ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. اردو کی اگر تھوڑی بہت بھی آپ لوگوں کو آتی ہے, جتنی اچھی اردو ہوگی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کو اتنا آسانی ہوگی عربی سمجھنے میں یا قرآن کی سمجھنے میں. ریکیپ اس کا اگر کر لیں کہ دین کے اندر غلو نہ کرو, توازن کے ساتھ چلو. جو حلال حرام ہے اس کی اپنی طرف سے اس کے اندر زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید پر عقیدے کی بنیاد پہ بات ہوئی. اللہ کے احکام انسان کو آزاد اور باوقار بناتے ہوئے اندھی تقلید سے بچنے کی, عقل اور وحی مطلوب کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں بات ہوئی.
اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ 8ویں پارے کو دیکھیں گے. اگر کوئی سوال ہے آپ کے تو آپ پلیز. So I have a question for you. جی. Is doubt a sin or is questioning part of the belief? کوشچننگ والی چیز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. سوال کرنا اچھی بات ہے. ہم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنت کی طرف جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے سوالات کی صورت میں ان کو سمجھائیں. مثال کے طور پہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے, بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے, جس کو کہتے ہیں حدیث جبریل. حدیث جبریل کے اندر جبریل علیہ السلام ایک انسان کے روپ میں آتے ہیں اور وہ صحابہ کے درمیان بیٹھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور روح کیا ہے اور یہ کیا ہے, وہ جو اس کے جوابات پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جبریل تھے اور تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اس طرح ایک سوال کرنے کی ایک طرح سے وہ دی گئی, اجازت بھی دی گئی, بلکہ اس کو انکریج کیا گیا کہ آپ سوال کریں. سوال کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوشچننگ آپ کسی سے کر سکتے ہیں. دیکھیں ساری چیز جو ہے نا, ہم جس چیز کے ہمیں پیسے ملیں گے وہ ہے اور انٹینشن. ایک تو سوال کیا جاتا ہے اس لیے کہ میں کسی کو نیچے دکھاؤں, ایک سوال کیا جاتا ہے کسی کو کلیریفائی کرانے کے لیے. تو کلیریفائی کرانے کے لیے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیا کرتے تھے, پوچھ لیتے تھے, یہاں تک پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ جو آپ نے ابھی فرمایا کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی طرف سے کچھ فرما رہے ہیں. تو آپ جو بتا دیتے تھے, وہ بالکل بتا دیتے. بعض چیزوں میں ان کو کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ جو تمہاری یہ کھجور کی پلانٹیشن وغیرہ ہے یہ تمہارے اپنے مسائل ہیں, تم خود ہی فیصلے کر لے کرو, مجھے اس میں نہیں ڈالو. تو سوال کرنے میں کوئی وہ نہیں. لیکن ایک یہ اس طرح کے سوال کرنا, اور دوسرے یہ کہ کبھی کبھی لوگ بڑی بیوقوفی کے سوال کرتے ہیں, آئی ایم سوری, لیکن اس کے 2 آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا. ایک بدو آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر حج فرض کیا گیا. تو اس نے پھر سوال کیا لکل عامن یا رسول اللہ, کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے اے رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تمہیں حج فرض کیا گیا ہے. ایک دفعہ کا وہ بات کرے تو نے کہا کہ بعض لوگ سوال ایسے کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر میں ہاں کہتا تھا تو پھر تمہارے پہ فرض ہو جاتا اور پھر تم یہ کر نہیں پاتے. تو بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو کر کے آدمی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے. ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل, اسٹریٹ اینڈ ایزی فار یو. آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی ہے, اس کے کوریدنا کہ نہیں, اس کے اندر سے ریکارڈ نہیں, یہ ہاتھ کو یوں پکڑنا یوں پڑنا, وہ ساری چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. بس سوالات ایزی اور آسانی کرنا چاہیے. تو وہ امام ابو حنیفہ کے زمانے کا ایک واقعہ کر کے ہم ایک بات ختم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے ایک اپنی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, لوگوں سے مشورے کرتے تھے. تو ایک آیا بندہ, اپنے حلیے سے بڑا اسکالرلی لگ رہا تھا نا, تو وہ جیسے ہوتے ہیں پگ شرٹ پہن کے, جیسے وہ جو بھی ہوتا گا اس زمانے میں. تو وہ آیا تو امام ابو حنیفہ نے اپنا جو ہے نا وہ ایسے پیر سمیٹ کے آرام سے بیٹھ گئے. وہ پہلے پیر پھیلائے ہوئے تھے کہ بھئی ایک بڑا بزرگ پاؤ آیا. اس نے کوئی بہت ہی بیوقوفی کا سوال کیا. اس نے سوال کیا تو امام نے کہا دس از دا ٹائم فار ابو حنیفہ ٹو اسٹریچ ہز فیٹ. ٹھیک ہے نا, مطلب اتنا بیوقوفی کا سوال ہے کہ واٹ آئی ڈیڈ ریسپیکٹ فار یو واز ناٹ اپروپریٹ. تو ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے جو خالی گپ شپ کی مد میں ہو اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو, اور انٹینشن اس کے پیچھے ٹھیک ہو. یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. چلیں اس پارے کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کا مطلب ہے اگر کسی کے بھی کوئی سوال ہوں تو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کامنٹ میں. ہاں کامنٹ میں بالکل. سوری, آپ کے سوال کا ایک اور حصہ بھی تھا پہلے, آپ نے کہا کہ ڈاؤٹس. اچھا, ڈاؤٹس کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں ڈاؤٹس تو کریٹ کرتا ہے شیطان زیادہ تر نا آپ کے اندر, کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کی جو قرآن کو پڑھنے کا سمجھنے کا جو طریقہ ہے یا سنت کو, دین کو ان جنرل, وہ یہ ہے کہ یو فرسٹ آف آل یو ٹیک اٹ ایز ڈیفالٹ. آپ اسے مانیں, ماننے کے بعد پھر آپ کی ریسرچ کریں کہ جی اس کے اندر یہ بھائی خرابی نہیں, مطلب اس کے اندر یہ ہے تو کیوں ہے, اگر آخرت ہے تو اس کی کیا عقلی دلائل ہیں. اور لوگوں نے بڑی بحث کی, اس کو ثابت کیا کہ آخرت ہونی چاہیے, آخرت کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. ایک آدمی نے 4 قتل کیے ہیں تو آپ اس کو ایک ہی بار قتل کر سکتے ہو, 3 قتل کا کیا ہوگا, اس کو تو آخرت میں ہی جواب دینا ہے نا. تو بہت سے آرگیومنٹ ہیں, آرگیومنٹ کریں لیکن ڈاؤٹ نہیں کریں. یہ ڈاؤٹ جو ہے نا کہ جی کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہ نہیں. اگر اس مائنڈ سیٹ سے آپ قرآن کے اندر جائیں کہ آئی ایم ڈاؤٹ فل اباؤٹ ایوری تھنگ, دین یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گین اینی تھنگ. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے قرآن کی اور دینی معاملات کی کہ آپ اس پہ ایمان لائیں, یہ مانتے ہوئے جو ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے کچھ لمیٹیشنز ہیں, اس وجہ سے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, ابھی کچھ نہیں آتی,
کچھ احادیث ہمیں ابھی پتہ ہیں، کچھ نہیں پتہ ہے، کل پتہ چل جائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی نہیں ہے تو نہیں۔ اب ریسرچ جو سائنس کی ہوتی ہے وہ بھی تو ایسی ہوتی ہے نا، آج ایک چیز ہوتی ہے، کبھی چینج ہو جاتی ہے، کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے امریکہ میں تھے، انہوں نے کہا ایک دن آ کے کہ جی یہ بچے کو الٹا کر کے سلانا چاہیے، کیونکہ اس کے یہ سائنس کا ایک وہ آیا ہے کہ جی وہ جو گیس ہوتی ہے اس کے اندر وہ نکل جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ بچے کو یوں سونا چاہیے، کروٹ پہ سوچے، الٹا سونے سے منع کیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے دس از سائنٹیفک ریسرچ، اور اللہ کا کرنا یہ ہوگا۔ کچھ مہینوں بعد کسی اور جرنل میں ایک اور سائنٹیفک ریسرچ میں جب انہوں نے کہا کہ جی چائلڈ ڈیتھ جو ہے نا، جو نیو بورن ڈیتھ ہے، اس کی ایک بڑی تعداد اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ اس کو الٹا سلا لیتے ہیں، اس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا وہ صحیح ہے فار ایور۔ ٹھیک ہے جناب، پھر ہم ختم کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو۔ السلام علیکم۔